सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकता है? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप किसी रास्ते पे चले हों और मायूसियों का सामना करना पड़ा? अच्छा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता वैसे, क्योंकि मैं एक तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगाता ही नहीं, और ना ही मैंने मंजिल जो है उसको फोकस किया होता है। मैं तो रास्ते को एंजॉय करता हूँ। सर कभी मोहब्बत हुई है आपको? हाँ हाँ, होती रहती है। होती रहती है। हाँ, वो तो प्यार होता रहता है ना। तसव्वुफ़ की तरफ किस तरह रुझान हुआ आपका? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किताबें भी लिखते हैं, सबसे पहली किताब कब लिखी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। आज का जो मेरा मौजू है, मैं समझता हूँ कि इस पर बात होनी चाहिए। बात क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे माशरे के लोग हैं, वो उर्दू अदब से दूर होते जा रहे हैं और इन चीज़ों को हमें अपनाना है, इनको फ़रोग़ देना है। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं उर्दू अदब की तरफ किस तरह आया। मैं बाबा जी अशफाक अहमद साहब और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना एक रिसाला था, वो मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मुझे उनकी तरफ लगाव होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि उर्दू अदब जो है आजकल के लिए, आपकी तरबियत के लिए, आपके शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अली अब्बास साहब। ये ऑथर भी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ जो मुल्कों में घूमे भी हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरा वैसे तो बात यह है कि मेरा कोई वक्त कीमती नहीं है, मैं फ्री रहने वाला शख्स हूँ और मैं कोई बिज़ी नहीं होता। और मुझे आपका खुलिया जो है ना, ये बड़ा इस वक्त फैसिनेट कर रहा है। सर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सर इसमें। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ब्लैक ड्रेस जो है वो पहना हुआ है और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। मैं तो पहनते ही ब्लैक हूँ। आपकी चलें यहीं से बात शुरू करते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। एक तो बाबा याह्या खान साहब से। अच्छा, आप भी उनके फ़ैन हैं? जी जी, डेफिनेटली। माशाल्लाह। मैं उनसे इंस्पायर हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि इसका कलर में ना एक मुझे बड़ा ठहराव नज़र आता है। बाकी कलर्स में ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें कोई अफरा तफरी है बाकी कलर्स हाँ जी। में। ठीक है, इसी तरह इंसानों के मिजाज में भी ठहराव होना चाहिए। हाँ जी। मुझे अच्छा लगता है जिन लोगों के मिजाज में ठहराव है, अफरा तफरी ना हो, तेज़ी ना हो, ये वो लोग भी अच्छे लगते हैं। वो रंग भी ज़ाहिरी बात है वो अच्छा लगता है। फिर ये रंग रोशनी का मुख्ताज नहीं है। आप इसको अंधेरे में देखें तो ये काला है, रोशनी में देखें तो ये काला है। वाह वाह। अगर आपने कोई भी, जैसे ये ब्राउन कलर है ना, हाँ अगर इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो आपको अंदाज़ा होगा ये ब्राउन है, ऐसा ही है। नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये रंग किसी का मुख्ताज नहीं है, रोशनी का, अपनी वजाहत जो है वो बयान करने के हवाले से। और वैसे भी कंफर्टेबल है, कम मैला होता है। हाँ जी। एक पैंट मैं पहन लेता हूँ, कई कई दिन पहन ही रखता हूँ। हाँ जी। और सुबह भी जब अलमारी खोलनी होती है तब उसमें भी कोई माइंड थॉट दूसरी कोई नहीं आती कि क्या पहनना है, तो फ़ौरन से कपड़े पहन लेते हैं। और सारे रंगों को अगर हम मिला के भी देखते हैं तो काला ही बनता है। हर एक रंग का जो एक्सट्रीम है वो काला हो जाता है। काला हो जाता है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किताबें भी लिखते हैं, सबसे पहली किताब कब लिखी? 2014 में लिखी थी, तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी, और वो संग मील ने शाया कर दी। उनकी मेहरबानी इसमें क्योंकि मेरे पास तो तब पैसे नहीं होते थे कि मैं किताब को प्रिंट करवा सकूं। और उन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी होती है प्रिंटिंग की भी, बिल्कुल ऐसे ही, और उन्होंने वो प्रिंट करवा दी। 2014 में मैंने पहली किताब लिखी थी। तसव्वुफ़ की तरफ किस तरह रुझान हुआ आपका? सूफ़ीज़ को मैं पढ़ता था, देखता था, मुझे इनका तर्ज़ ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ जी। एक तो बाबा याह्या भी, क्योंकि वो लोगों को खाना खिलाते हैं और ख्वाजा सराओं के हवाले से उनका बड़ा काम है, उनको फैसिलिटेट करते हैं। और उस हवाले से मुझे अच्छा लगते थे ये लोग। तो फिर मैंने इस पर तहकीक करनी शुरू की और फिर जो तहकीक की उस पर मैंने किताब एक लिख दी। अच्छा ये बताएं कि कितने मुल्क घूम चुके हैं अब तक? मेरे 19 कंट्रीज़ हो गए हैं जी। 90 कंट्रीज़? 19। अच्छा 19। जी जी। वेरी वेल। क्या सीखा? मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाबा मोहम्मद याह्या खान जी पूरी दुनिया तकरीबन घूम चुके हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि ये मैं अपने मुताले के लिए घूमता हूँ और मुझे वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, वही मैं अपनी किताबों में लिखता हूँ। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अच्छा, मेरी अपनी भी खुशी ना वो सीखने में है। हाँ। जब मैं कोई नया काम करता हूँ या कोई नई मेरे लर्निंग होती है, जब मुझे कोई नया ऑब्जर्वेशन आती है तो मुझे मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने का। इसी तरह
مختلف کلچرز لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کا کلچر اسٹڈی کرنا. حالانکہ میں جاتا تو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی بزنس اپرچونیٹی مل جاتی ہے وہاں پہ. کو انسیڈنٹ کہہ لیں اس کو آپ, یا وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. ہاں جی, بے شک ایسے ہی. تو کوئی نہ کوئی چیز مجھے نا اس طرح کی مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے. تو آج کل آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اپنی کتابوں سے ہی آپ کی جو سورس آف انکم ہے ایسا ہی ہے؟ جس طرح واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو انسان کا رزق ہے نا وہ اس کے جسم کے اندر ہی کسی جگہ پہ پوشیدہ ہوتا ہے, تو ہم نے اس کو بس دیکھنا ہے, پرکھنا ہے اور باہر نکال دینا ہے. اچھا, میں نے اپنی کتاب سے تو زیادہ پیسہ نہیں کمایا, کیونکہ نہ انہوں نے مجھے پیسے دیے. وہ کتاب تو چھپوا ہی لینا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی سنگ میل سے. میں نے جو دوسرے لوگوں کی کتابیں لکھی میں نے اس میں سے کافی پیسے بنائے میں نے. اچھا, جیسے سکسیس سٹوریز لکھی میں نے, بلال کتب صاحب کی 2 کتابیں لکھی, ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کی کتاب لکھی, آج کل بھی یہ کتاب پہ کام کر رہا ہوں, تو اس پہ میں نے زیادہ پیسے کمائے میں. اچھا, یہ بتائیں کہ اردو ادب جو ہے آج کل کے معاشرے میں جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. اگر وہ اس کے قریب بھی ہے تو صرف ناول اور جو کچھ محبت کی باتیں ہیں, محبت کے افسانے ہیں, وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے میرے خیال سے, اگر محبت کے افسانے اگر یوتھ نہیں پڑھے گی تو کوئی بابے پڑھیں گے. میرے خیال سے تو اچھی بات ہے, پڑھنے چاہیے ان کو محبت کے افسانے, اور یہ پڑھنا چاہیے میرے خیال سے. کچھ بھی مل جائے آپ کو, اب پڑھتے رہیں آپ. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ محض کہانیاں ہیں, جو ریئلٹی ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ایسا ہے؟ اچھا, مجھے تو نہیں لگتا ویسے اصل, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے, ہاں جی, یا جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں, ان کے پیچھے کتاب ہے. وہ کسی نے کوئی تحقیق کی, اس نے کتاب لکھی, کوئی ریسرچ پیپر لکھا گیا, اس پہ پھر آگے مزید تحقیق ہوئی, اس پہ پھر آگے ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2 الگ دنیا ہیں, یہ ملتی جلتی ہی دنیا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ کتابوں میں کچھ چیزیں ذرا زیادہ آئیڈیلسٹک لکھی جاتی ہیں, وہ اس طرح سے زندگی میں ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں امپلیمنٹ ہو پاتی. اب کسی بھی کتاب میں دیکھ رہے ہیں, یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ جب آپ نے میٹر لگانا ہے تو آپ کو 10,000 روپیہ لائن مین کو دینا پڑے گا, یہ تو نہیں لکھا ہوتا. لیکن ریئلٹیز میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریئلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کتابوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن سارا نہیں کہہ سکتے آپ کے سارا کچھ ہی مختلف ہوتا ہے. جو کلچر ہے وہ ہمارے درمیان سے ٹوٹلی غائب ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے وہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے؟ اچھا, یہ نا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کلچر غائب ہو چکا ہے ٹوٹلی. بالکل بھی غائب نہیں ہوا. آج بھی ہمارے ہاں کھانے لوگوں کے گھروں میں پکائے جا رہے ہیں, لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. آج بھی درباروں پہ لوگ جاتے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے نا. آج بھی لوگ نیاز بانٹتے ہیں, نیاز کرتے ہیں. اسی طرح محرم جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں, اسی طرح 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے, عیدیں بھی اسی طرح ہی منائی جاتی ہیں, ثقافتی پروگرام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ہمارا موبائل پہ لگنا شروع ہو گیا ہے. ہاں جی, کلچر غائب نہیں ہوا. کلچر ابھی بھی دیکھیں نا, آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں, لوگ دعوتیں دیتے ہیں کھانے کی, بیٹھ رہے ہیں. قوالیوں کی دیکھیں کتنی محفلیں ہوتی ہیں. یہ اگر آپ یہ جوہر ٹاؤن والی روڈ پہ چلے جائیں, تقریباً 50 کے قریب کیفے ہیں, تو قوالی چل رہی ہے یہاں پہ, اور لوگ محظوظ ہو رہے ہیں, دے آر انجوائنگ. جو نعت خوانی یا قوالیاں جو درباروں پہ ہوتی ہیں وہاں بھی لوگ جا رہے ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. تو میرا نہیں خیال کہ کلچر بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں, اس نے موبائل نے تھوڑا سا آپ کا جو دھیان ہے وہ بٹا دیا تھوڑا سا. ہاں جی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا زیادہ دھیان موبائل پہ چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی لوگ سیچوریٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے نا. آپ جتنا بھی کام ایک زیادہ کرتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ اس پہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے, تو اس پہ بھی لوگ اکتا جائیں گے, پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے. دیکھیں نا, لونلی لیس کلبز ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں آج کل, اور بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہو رہی ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ سائمنٹینیسلی کام چلتے رہتے ہیں. یہی بات ایک زمانے میں جب کمپیوٹر آیا تھا تب بھی یہی کہا جاتا تھا. ایک زمانے میں جب ٹی وی آ گیا, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ ٹی وی آ گیا جی, لوگ اب ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے. ریڈیو پہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا. تو ہم ہر ایجاد کے بارے میں نا ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن سائمنٹینیسلی ساتھ ساتھ آپ کی جو اوریجنل اور جو بیسک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ دیہات میں گئے ہوں, یا بلکہ دور نہیں, آج کل کی تو
مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں کہ ٹائم نکالنا پہلے نمبر پہ تو بہت مشکل ہو چکا ہے ہر بندے کے ساتھ. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے جیسے دوست تھے, پہلے جیسے لوگ تھے, وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے تھے اور موبائلوں سے ہٹ کے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے, اپنے دکھ سکھ کو بانٹتے تھے؟ میں تو آج بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ہم تو دوست, میرے بہت سارے سرکلز ہیں دوستوں کے, کوئی کارپوریٹ سیکٹر کے دوست ہیں, کچھ یونیورسٹی کے ہیں, کچھ فلاسفر سرکل ہے, ایک کوئی سائیکالوجی کا سرکل ہے, ایسے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. ہم تو بیٹھتے ہیں, ہم تو ڈسکس کرتے ہیں آئیڈیاز, نئی نئی اپرچونیٹی ڈسکس کرتے ہیں, اپنی قصے کہانیاں. جو ٹریولرز ہیں وہ جیسے جس نے جو سفر کیا وہ اپنی سفر کی باتیں بتاتا ہے, تو ہم تو کرتے ہیں اس طرح. اور یہ میرے خیال سے زیادہ ہونا اور مزید بھی ہونا چاہیے. بلکہ میں نے تو اس میں ایک آئیڈیا بھی نکالا تھا کہ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کا موضوع ہو, اس کا جو تھیم ہو, اس کا تھیم ہو آؤ بات کریں. ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح ایک ہال ہو اور 3 کمرے اس طرف ہوں اور 3 کمرے اس طرف ہوں, اور 3 کمروں میں جو اس طرف والے کمرے ہیں اس پہ لکھا ہو ہسٹری, فلاسفی, ایک پہ لکھا ہو ٹریولنگ, ایک پہ موویز لکھا ہو, ایک پہ فلاسفی لکھا ہو, ایک پہ آپ لکھا ہو اسپورٹس, ایک پہ لکھا ہو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ ادھر چلے جائیں, تو لوگ آپ کو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے. ایک تو نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اور ایک آپ اس چیز کو جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکیں گے. بالکل یہ اس طرح کے میرے خیال سے ادارے اور پلیسز مزید بننی چاہیے. لوگوں کے پاس نا ہے نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اپنی بات بتانا چاہتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں, بٹ دیر از نو پلیٹ فارم. پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی موبائل کا سہارا لے لیتے ہیں. اب دیکھیں, انسان فارغ نہیں بیٹھ سکتا, اس نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. ایسا ہی, یا وہ موبائل پکڑ لے گا, یا وہ ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لے گا, ٹی وی کے ساتھ مختلف چیزیں دیکھتا رہے گا, یا وہ فون کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے گا, یا وہ کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دے گا. انسان کا جو مشینری ہے وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے کچھ نہیں کر سکتا, اپنا وقت نہیں گزار سکتا. اس کو کوئی نہ کوئی سورس چاہیے, یا وہ کھیلنا شروع کر دے گا, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس کو چاہیے. تو اگر اس کو یہ والی ایکٹیویٹی نہیں ملتی تو پھر وہ موبائل کا سہارا لیتا ہے, ٹی وی کا سہارا لیتا ہے. لیکن آج بھی اگر اس طرح کی اگر ایکٹیویٹی کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی پلیس ہو تو میرے خیال سے لوگ پریفر کریں گے وہاں جانا. اچھا, ایسا ہے کہ جو سکسیزفل انسان کیسے بن سکتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کسی رستے پہ چلے ہوں اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑے؟ اچھا نہیں, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ویسے, کیونکہ میں ایک تو بہت ہائی ایکسپیکٹیشن لگاتا ہی نہیں. ہاں, سب سے بڑی بات یہ, اور نہ ہی میں نے منزل جو ہے اس کو فوکس کیا ہوتا ہے. میں تو راستے کو انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ اب منزل کا سفر راستے سے بہتر ہے. کیونکہ آپ اگر منزل پہ فوکس رکھیں گے تو آپ کا ایک تو سفر اچھا نہیں گزرے گا. سفر کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا. میں تو آج میں رہتا ہوں, جیسے ابھی میں عمران چودھری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھے تو ابھی مزہ آ رہا ہے زندگی کا, اپنے آئیڈیاز شیئر کر کے, کانسیپٹ شیئر کر کے, اپنی آئیڈیالوجیز بتا کے, میں تو ایسے انجوائے کرتا ہوں. تو مایوسی مجھے کوئی خاص نہیں ہوتی, یا میں اس طرح میں سوچتا ہی نہیں لائف کو اس طرح سے. میں کہتا ہوں کہ بس سب اوکے ہے, سب ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی گزاریں, اور جو پلیئر مومنٹس انجوائے کر سکتے ہیں وہ انجوائے کر کے چلے جائیں زندگی سے. آپ کے نزدیک زندگی کو گزارنا چاہیے یا زندگی کو جینا چاہیے؟ دیکھیے, گزارنا تو جانور بھی گزارتے ہیں, اور ایک ہی لائف ہے, 67 ایئرس پاکستان کی ایوریج ایج ہے, یا شاید 63 یا نہیں 67 ہی ہے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے لمحات اچھے گزارنے ہیں یا بہت اچھے گزارنے ہیں, یا رونے دھونے میں گزارنے ہیں, یا تنقید میں گزارنے ہیں, کیسے گزارنے ہیں یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے اپنا. میں تو یہ لائف کو چاہتا ہوں کہ میکسیمم لیول پہ انجوائے کیا جائے, اور میں نے کچھ 5-6 ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہوئی ہیں اپنے لیے جو مجھے اچھی لگتی ہیں, میں اس میں زیادہ وقت گزارتا ہوں. اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے کھیل کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ ریلیز ہو سکے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بڑی پریشان ہے کچھ باتوں کو لے کے. پھر جب وہ کتابوں کی طرف آتے ہیں, کیا ضروری ہے کہ کسی فیوریٹزم
पर्सन को, जिस तरह कोई आपके भी होंगे कोई राइटर, हम्म क्या ज़रूरी है कि उनकी बातों को वैसे का फॉलो किया जाए जैसे उन्होंने लिखा है, हम्म या आप उनसे तनकीद भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो तनकीद ज़रूर करनी चाहिए। करनी चाहिए। अकीदत जो है ना वो तो इल्म की दुश्मन है ना। आप अकीदत से आपका अपना इल्म नहीं बढ़ता, लेकिन आपका एक बड़ा उस्ताद ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में जिसको आप फॉलो करें, उसकी बातों को, उसके साथ अपना वक्त गुजारें, अपनी वो तनकीद करे आप पे, आप इम्प्रूव करते रहें, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वो तो एक डंप माइंड होगा ना शख्स जिसने जो पढ़ा और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका अपना दिमाग तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ ना फिर। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। तनकीद आप उस शख्स पे ना करें, आप पढ़ के ख़ुद एनालाइज करें कि ये ठीक है या नहीं ठीक। मैं तो इसी तरह ही करता हूँ। और उसको सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर अपने सामने रख सकते हैं। ज़रूर करें, नहीं अपने सामने नहीं, आप पब्लिक के सामने भी एक्सप्लेन करें उसको, जो आपके कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ बने हैं उसको एक्सप्लेन करें। देखिए रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए आपका अपने उस्तादों के हवाले से, वो आप करते रहें। लेकिन उनको कहें सर मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ है मुझे। देखिए कॉन्सेप्ट पे इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ राय करें, शख्सियत से नहीं होना हाँ इख्तलाफ ना करें, इख्तलाफ राय करें, तो आप बेहतरीन रहते हैं। और वैसे भी उस्ताद मेरे ख्याल से, मेरे तो जो शागिर्द हैं अगर मैं जो देखता हूँ वो तो अगर मेरी ज़ात से अगर इख्तलाफ करें मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ शुक्र है यार आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि देखें उस्ताद का तो काम मेरे ख्याल से यही होता है मेनली कि वो उसको सोचने समझने वाला शख्स बनाए, हाँ जी, अपने शागिर्द को। और अगर उसके ही आइडियाज़ को उसने मान लिया और एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना शुरू कर दिया, तो उसने अपनी अकल तो ना यूज़ की ना, बिल्कुल भी नहीं की। अकल इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है। जिस तरह कहा जाता है कि जिस मुआशरे में सवाल पैदा करने वाले लोग ना हो ना, वो मुआशरा गुमराही की तरफ ही जाता है। ऐसे ही है, तो सवाल होने चाहिए। और अपना जिस तरह जवेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि मेरा आपसे ये इख्तलाफ है और उसकी जगह पे मैं ये आपके सामने रखता हूँ मौक़िफ़, हाँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, ये इख्तलाफ है, तो सारी चीज़ें आपके सामने। दीन की जो बेहतरीन इंटरप्रिटेशन है, हाँ जी, वो गामदी साहब करते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ये आइडिया है, चाहे तो मानो चाहे तो ना मानो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे अगर आपका पसंद आएगा तो मैं मान लूँगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं मानूंगा। और इसी तरह वो अपने भी कॉन्सेप्ट के बारे में यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, चाहे तो मानो चाहे तो ना मानो, और यही होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये दुख है ना, वो इंसान उसकी गिरफ्त में बड़ी बुरी तरह से फंस चुका है। छोटी छोटी बातों को अपने अंदर वो समेटता जाता है यहाँ तक कि उसके अंदर एक बहुत अजीब सी जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्रिटिकल सी, फिर वो एंजाइटी का मरीज़ हो जाता है। क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसा कि उसको सुख की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हुई है? नहीं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनका मैदा आपको पता है ना डिस्टर्ब रहता है, और उसका जो एंजाइटी है, जो प्रेशर है वो दिमाग पे चढ़ता है, तो फिर उनको सर दर्द भी रहता है। ऐसा ही है, कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला होता है ना। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन का इलाज जो है वो यही है ना कि आपका मोशन जो है वो खुला है। हाँ जी। जब आपका सारा मैदा खाली हो जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे ही है। इसी तरह दुख में भी जो दुख आपने अपने अंदर रखे होते हैं, जब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते तो वो दुख आपके अंदर रह जाते हैं। हाँ जी। जिस तरह कॉन्स्टिपेशन आपके दिल और दिमाग को और जिस्म को तकलीफ़ में लेके आती है, इसी तरह दुख भी फिर आपको लेके आते हैं तकलीफ़ में। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स कोई ज़रूर होना चाहिए, कोई उस्ताद, कोई दोस्त, जिसके साथ आप अपना दुख शेयर कर सकें। तो जैसे ही आप अपना दुख शेयर करते हैं, जैसा आपका दिमाग से होता हुआ ज़ुबान से बाहर निकलता है तो वो दिमाग से बाहर निकल जाता है। हाँ जी। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में जब आपका मोशन बेहतरीन तरीके से जब आता है, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसी तरह आपके आइडियाज़ जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंसे होते हैं, वो जब दिमाग से होते हुए ज़ुबान के रास्ते से बाहर निकलते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में कोई ना कोई आपका उस्ताद होना चाहिए, और कोई आपका करीबी दोस्त होना चाहिए जिससे आप सब कुछ डिस्कस कर सकें। यार बहुत ज़रूरी है। आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, क्या वो भी उर्दू अदब की तरफ रुझान रखते हैं या नहीं? अच्छा, वो उर्दू अदब की तरफ तो कम, वैसे वो वेस्टर्न अदब अच्छा और कोरियन अदब उनकी तरफ रुझान उनका ज़्यादा है। ओशो को पढ़ने की कोशिश करते हैं वो, क्योंकि देखिए कोरिया ने ना अपना पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग उन्होंने कर ली अपनी। अच्छा।
یہ دنیا میں جو بڑے کنٹریز جو آگے ڈیولپ ہونے والے ہیں اس میں سعودی عرب، ہاں جی، اور اس میں آنے والے وقت میں کوریا، ساؤتھ کوریا، ناٹ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، یہ ملک آگے آ رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ انہوں نے اب اپنا جو پیغام ہے وہ میکسیمم لیول تک اور میس لیول تک پہنچانا شروع کر دیا. لیکن دنیا میں جب بھی کوئی بڑی ایک کمپین ڈیزائن ہوتی ہے تو وہ یوتھ کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے. تو اس وقت سارا جو یوتھ کا انہوں نے مائنڈ کیپچر کیا ہے کورینس نے، اور وہ اپنا ان کو اپنا کلچر دکھا رہے ہیں. تو جیسے بی ٹی ایس آپ کو پتہ ہے فیمس ہوا، ان کے ڈرامہ، سیریز، موویز یہ سارے فیمس ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح ان کی بکس، لٹریچر، اس طرح وہ فیمس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو جنریشن ہے ان کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ آپ کے فیوریٹ جو رائٹر ہیں وہ کون سے؟ اچھا، میرے فیوریٹ رائٹر پروفیسر احمد علی اختر صاحب ہیں، فائز حسن سیال ہیں. یہ دو میرے بڑے فیوریٹ رائٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ان سے میں نے بہت کچھ، ان کی کتابیں پڑھ کے میں نے بہت سیکھا میں نے. اور تیسرا رائٹر میرا جو آج کل کا جو فیوریٹ ہے وہ نوا حراری ہے. وہ بہت زبردست جو ہے نا، وہ اس میں ایموشنلزم نہیں ہے، وہ بڑی اوتھینٹک اور پریکٹیکل بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے نا زمانے سے آپ کے جو فیوریٹس ہیں وہ بدلتے بھی رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. پہلے میرے ان کو میں نے پڑھا، وہ فیوریٹ تھے، اب آج کل میرے یہ فیوریٹ ہیں. تو اس طرح میں کہتا ہوں آپ کا جو دل کرتا ہے نا آپ پڑھیں، جو مرضی پڑھ لیں، آپ کتاب پڑھ لیں، اخبار پڑھ لیں، آپ جو مرضی کر لیں. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر آپ اس طرف آپ کا دھیان جائے گا، پھر آپ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے. سر کبھی محبت ہوئی آپ کو؟ محبتیں کہنا چاہیے میرے خیال سے. لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، محبت جو پرسنل محبت ہے. ہاں ہوتی رہتی ہے. ہاں، وہ تو پیار ہوتا رہتا ہے نا سر. اچھا، میں بہت زیادہ نا اس پہ سیریس نہیں ہوتا ان ٹاپکس پہ. اچھا. میں کہتا ہوں کہ کیا محبت میں کیا ہے پڑا، ٹائم بندہ وہاں لگائے جہاں پہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہو، یا جہاں پہ کوئی گین ہو. مجھے کوئی بہت زیادہ نا محبت مجھے فیسینیٹ نہیں کرتی. میں کیونکہ پریکٹیکل میں پرسنالٹی ہے میری، پریکٹیکل چیزوں کو پسند کرتا ہوں. اور مجھ سے یہ محبت کے افسانے اور باتیں اور ٹائم اور کھانے اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام سارا. کیونکہ مجھے لگتا ہے محبت کے لیے بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم میرا ویسٹ ہو رہا ہے، مجھے اس ٹائم میں کچھ اور کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں، میں بات کر رہا تھا کہ جب کبھی آپ یونیورسٹی لائف میں رہے ہوں تو تبھی کبھی اٹریکشن ہوئی ہو کسی کی طرف؟ اٹریکشن بہت ہوتی ہیں مجھے، اور میں انوالو بھی ہو جاتا ہوں. لیکن میں بہت نا شارٹ ٹائم چلتا ہے میرا پیریڈ. میں بہت زیادہ اس میں انوالو ہو کے اپنا ٹائم نہیں لگانا چاہتا. میں کہتا ہوں پروڈکٹیوٹی کریں کوئی. بالکل ٹھیک ہے. اسپورٹس میں کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ آج کل آپ تو کی نہیں. پرسنالٹی میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ جو فٹ بالر ہیں، مجھے نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، اس طرح کی لگتی ہے. اچھا، اسپورٹس میں کچھ نہیں کرتا ویسے. ہونا نہیں چاہیے. میں پہلے ایک زمانے میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا. اچھا. اپنے کسی بہت کلب کے لیول کا نہیں، اپنے ہی محلے میں، وہ میں نے بہت کھیلی ہے. اب آج کل میں ویسے کچھ نہیں کر رہا ویسے. لیکن میرے خیال سے آپ کی لائف میں اسپورٹس اور جو کوئی گیم ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ضرور ہونی چاہیے، لیکن میری لائف میں فی الحال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تصوف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا عمران صاحب، لمبی چوڑی جو ڈیفینیشنز ہیں نا تصوف کی، کوئی کہتا ہے صوف سے ورڈ نکلا ہے، کوئی کہتا ہے جی تصوف اس طرح سے ہے، کوئی تصوف کی بڑی بڑی نا ڈیفیکلٹ ڈیفینیشنز لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں جی. میں جو سمپل سی ڈیفینیشن بتاتا ہوں آپ کو جو میں سمجھاؤں، کہ انسان کا دکھ جو ہے وہ بہت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ جوڑیں انسان کا. جیسے بدھا نے جب بہت زیادہ وقت لگایا نا جنگلوں میں، تو جنگلوں میں وقت لگانے کے بعد وہ واپس آ رہا تھا تو ایک بخشو اس کو ملا اس کا. وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا خدا مل گیا جس کی تلاش میں آپ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال نا تمہارا اور میرا سمجھنے والا نہیں ہے. خدا کی تلاش اس دنیا میں نا میں نے یہ سمجھا ہے کہ دکھ ہے، تو تم بھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرو، اور میں بھی کرتا ہوں. تو دکھ دور کریں لوگوں کے، ان کو ٹائم دیں، اور ان کی بات سنیں غور سے، بولیں کم، سنیں زیادہ. تو لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کریں. اس کی پرسنالٹی کو انالائز کریں، کسی پرسنالٹی کی، اپنے دوست کی یا اپنے کسی کولیگ کی، دیکھیں اس کو کیا ایشو ہے، کیا اس کو دکھ ہے، اس کے حساب سے تھوڑا سا اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں.
بس. ابو یحییٰ صاحب کی ایک کتاب ہے کراچی والے, آپ کو شاید انظار ان کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ان کی کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی. انہوں نے نا آج کل کیا کیا ہے, ان کی ایک آڈیو بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. جب ہم ان کو سنتے ہیں, میں نے سنا ہے, بلکہ میں نے بھی کچھ تھوڑی سی آڈیو سنی تھی, اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوسرے رخ کی طرف لینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے ابو یحییٰ صاحب کو سنا یا پڑھا؟ اچھا, میری نظر سے نہیں گزرے ویسے, لیکن اب آپ نے ریفر کر لیا ہے. میں ہمیشہ سے, مجھے کوئی بھی کوئی ریفر کرے نا, میں فوراً کچھ نہ کچھ اس کا پڑھنا یا سننا شروع کر دیتا ہوں. اب میں شروع کروں گا اس آپ کی ریکمنڈیشن کے بعد. ہاں جی, کتاب کو پڑھنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آڈیو کو سنا جائے. اور وہ اچھا, ویسے میں آج کل ویسے بھی آڈیوز ہی سنتا ہوں. ہاں, کتاب کی زیادہ تر میں یہی کر رہا ہوں, یا لیکچر سن لیتا ہوں یا آڈیو سن لیتا ہوں. اور خود بھی میں آج کل کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ویسے. اردو ثقافت کا جو احترام کرتے ہیں وہ, اور جو ان سے پیچھے دور بھاگتے ہیں, ان کے لیے آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یار, دور بھاگنے والا تو اب معاملہ ایسا ہے کہ کیونکہ لوگ اب وہاں پہ زیادہ اپنی تعلیم یا اپنا چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں, یا وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے فوراً پیسے آ جائیں. ہاں جی, ایسے ہی. پیسے کمانے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پھر وہ جو اردو ادب تھا یا لٹریچر سے لوگ شغف رکھنے والے تھے, جو یا اینتھروپولوجی پڑھنے والے تھے, فلسفہ پڑھنے والے, سائیکالوجی پڑھنے والے, سوشیولوجی پڑھنے والے, یہ کم ہو گئے ہیں لوگ. ہاں جی. اچھا, حالانکہ یہ جو سارے میں نے سبجیکٹس کے نام بتائے ہیں, یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے کہ آپ یہ تھوڑا تھوڑا, اگر آپ نے لائف میں ہیپینس اور سکون اور پلیئر کو انہینس کرنا ہے, تو آپ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو مزہ آئے گا. اور جو آپ باقی جو کورسز پڑھ رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, وہ آپ کرتے رہیں, زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت ضروری ہیں. لیکن یہ دونوں کا نا ایک کمبینیشن بنائیں. ہاں جی. تاکہ پیسہ کمانے کے بعد آپ نے جب انجوائمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں آپ پیچھے چھوڑیں اور صرف پیسے میں رہ کے آپ آگے زندگی کو گزار نہیں سکیں گے. کیونکہ زندگی جو ہے میرے نزدیک تو بہت مشکل ہے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آزمایا جائے. تو آپ نے اپنا وقت دیا, ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی.